السلام علیکم۔ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ ایمان سے ایمان لانا یعنی مان کر ایمان لانا اور عمل کے ایمان لانے میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور یقینی سی بات ہے ہمیں اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرنا ہے۔ قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے جس میں کچھ لوگوں سے کہا گیا کہ تم ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ خود کو مسلمان سمجھتے تھے۔ آخر اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ان کا یہ سوال آج ہم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے بتایا کہ صرف زبانی اور دعوے کا دعویٰ اصل ایمان نہیں، اصل میں ایمان کا دل میں اترنا اور زندگی میں ظاہر ہونا ہے۔ جبکہ سورہ صف میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہے لیکن عمل اس کے برعکس ہو۔ تو کیا ہمارا اسلام صرف نام، خاندان اور شناخت تک محدود ہے یا ہمارے سوچنے، کردار اور فیصلے میں قرآن کے مطابق بدل رہے ہیں؟ تو ہم ان آیتوں کی وضاحت سے پہلے چند بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان روایتی تراجم کے روح سے۔ کیا ہمارا اسلام صرف نام تک ہی محدود ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کردار میں کوئی فرق نہیں آیا؟ اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہو تو کیا صرف یہ کہنا کافی ہے؟ قرآن ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جو بہت سے مسلمانوں کو چونکا سکتی ہے۔ کہ ہم اسلام کو صرف اپنی شناخت سمجھتے ہیں یا واقعی اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ اللہ کو وہ لوگ کیوں ناپسند ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہیں لیکن ابھی ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہی نہ ہوا ہو؟ تو آئیے ہم سب سے پہلے سورہ الحجرات اور اس کی آیت نمبر 14 سے سمجھتے ہیں۔ یہ 49 کی 14 پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت۔ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں ایمان، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کمی نہ کرے گا کچھ بھی، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیہاتی ایسا کہیں اور اگر شہری ایسا کہہ دے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے صرف دیہاتیوں کی بات کیوں کی؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، یہ مترجم کی غلطی ہے۔ پھر یہ کہہ رہے کہ ہم اسلام لائے اور پھر کہہ رہے تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو اب اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں کیا فرق ہے؟ کیا اسلام کوئی شے ہے کہ اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جائے؟ ایمان بھی کوئی ایسی شے ہے؟ کیا کچھ ہے؟ تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مترجمین نے روایتوں کے ذریعے قرآن کو سمجھا ہے، کبھی انہوں نے متن پر غور نہیں کیا کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب کہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی ہدایت ایسی موجود ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی نسل کا آدمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، عرب ہو یا عجم ہو، دنیا کی کسی زبان کا بولنے والا ہو، ہر ایک کو ہدایت دے۔ اگر ہر شخص اس سے ہدایت نہیں سمجھ سکتا تو یہ اللہ کی ہدایت کی کتاب کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اب یہ قالت مؤنث کا صیغہ ہے، انہوں نے ترجمہ کیا قالت الاعراب کو دیہاتی کہتے ہیں۔ کیا اعراب دیہاتی کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب عرب کا مطلب دیہات ہونا چاہیے، تو عربی زبان کا مطلب دیہاتی زبان ہونی چاہیے، تو کیا اللہ نے اپنی کتاب دیہاتی زبان میں دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے۔ قالت مؤنث کا صیغہ اس لیے ہے کہ بات جماعت کی ہو رہی ہے، الاعراب کہا ہے، ایک عرب کی بات نہیں کہہ رہے۔ بعض لوگ تو اس کا یہ بھی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہ عرب کہہ رہے ہم نے مانا، تو ایسا نہیں ہے۔
عرب کا بنیادی مطلب ہی ہے انتہائی فصاحت و بلاغت، اتنی وضاحت کہ نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکے نہ کچھ نکالا جا سکے۔ قرآن کو اسی لیے عربی کہا گیا ہے کہ اس میں آپ نہ کچھ ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں، ڈالتے ہیں تو پکڑے جائیں گے، نکالتے ہیں تو پکڑے جائیں گے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، جہاں کچھ ڈال سکتے ہیں کچھ نکال سکتے ہیں، وہ اجمی ہو جاتا ہے، چاہے بے شک وہ عربی زبان میں لکھا ہو۔ جیسے قرآن کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں سنت اور حدیث کے نام پر، چاہے آپ بخاری لے لیں یا موطا امام مالک لے لیں، کوئی سی بھی کتاب لے لیں، تو اس میں آپ نکالتے بھی ہیں ڈالتے بھی ہیں، پتہ نہیں لگتا ہے۔ جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حدیث میں یہ نہیں تھا اور اب یہ اضافہ ہو چکا ہے، تو وہ تو تحقیق کرنے والوں کا کام ہے، عام لوگ کیا کریں۔ اس لیے اللہ یہاں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو فصاحت و بلاغت والی جماعت کہتی ہے ہم نے مانا، قل لم تؤمنوا، کہو تم نے نہیں مانا ہے، تم وہ جماعت ہو کہ تم ماننے والے نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، اور لیکن وہ یہ کہیں کہ ہم خوب سلامتی دینے والے ہیں۔ اب یہ خوب سلامتی دینا کیا چیز ہے اور ماننا کیا چیز ہے؟ آج کے دور میں اس مثال کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ آپ دیکھیے جاپانی قوم خوب سلامتی دینے والی ہے، جھوٹ نہیں بولتے کہیں بھی، لوگوں کو دکھ نہیں پہنچاتے ہیں، سب کے لیے سلامتی والا بننا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ ماننے والے بھی ہیں؟ یقینی سی بات ہے انہوں نے اللہ کو اللہ کی کتاب کے ذریعے نہیں مانا ہے۔ تو اگر ایسے فرض کہہ رہے ہیں کہ ہم ماننے والے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے مانا نہیں ہے، ہاں تم یہ ضرور کہو کہ تم خوب سلامتی دینے والے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ضرور نہیں یہ داخل ہوا ہے ماننا تمہارے پلٹنے میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم پیچھے چلو گے اللہ یعنی اس کے پیغام دینے والے کو، لا يَلِدْكُمْ، نہیں تمہیں کوئی کمی کرے گا، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ جماعت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ بہت فصیح و بلیغ ہے، اس کی بات حرف آخر ہے، اس کے فیصلے حرف آخر ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا ہے، ہم ماننے والے ہیں۔ جیسے آج یورپی قوم کہتی ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، یعنی ہم امن دینے والے ہیں، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ماننے والوں کو کہ تم کہو کہ تم ماننے والے نہیں ہو، ہاں یہ کہہ دو کہ تم خوب سلامتی دینے والے، تم نے سلامتی کا نظام دریافت کر لیا ہے، مانا نہیں ہے تم نے اللہ کو، نہ اللہ کی کتاب سے ہدایت لے رہے ہو، اور ضرور یہ ماننا جو ہے داخل ہی نہیں ہوا تمہارے پلٹنے میں۔ تم اپنا کوئی عمل اگر پلٹ رہے ہو اس کے مطابق تو اللہ کا حکم مان کر نہیں، بلکہ اس سے جو تم نے نتائج نکالے ہیں کہ اس عمل سے سلامتی نہیں آئے گی، تم نے اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ گو کہ اللہ کا حکم بھی وہی ہے کہ ایسا عمل کرو گے تو سلامتی والا ہوگا، تو وہ نتیجہ ملتا رہتا ہے، لیکن تم ماننے والے ہرگز نہیں بنے ہو۔ اگر مان کر عمل کرتے تو قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنے ہر عمل کو تبدیل کر لیتے، اپنے ہر عمل کو پلٹ لیتے، لیکن مان کر تو پلٹنی نہیں ہے، تم اس لیے پلٹتے ہو کہ اس میں سلامتی نہیں ہے، کیونکہ تم سلامتی والے بننا چاہتے ہو۔ تو پھر آگے اللہ یہ بھی وضاحت کر دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے پیغام کے ذریعے اس کی اطاعت کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، تو تمہارے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ نہ جو بغیر مانے عمل کرتا ہے اس کے نتائج میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا، اس کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر یورپ والے سلامتی دینے والا نظام لے کر آ گئے ہیں تو کیا اللہ نے انہیں سلامتی نہیں دی ہے؟ کیا وہ ترقی یافتہ نہیں بن رہے ہیں؟ اسی طرح جو قوم بھی لوگوں کے لیے سلامتی والا نظام لانا چاہتی ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہیں، اس پر کوشش کر رہے ہیں، تو وہ خوب سلامتی دینے والے ضرور ہیں، لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کو ماننے کا نظریہ ان کا کچھ اور ہے، وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، یعنی اللہ کی دی گئی ہدایت کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ تم ماننے والے نہیں، ہاں تم خوب سلامتی دینے والے ضرور ہو، کیونکہ مان کر پلٹنے میں تم داخل ہی نہیں ہوا، ضرور اس میں نہیں داخل ہوا،
ایسی کوئی بات نہیں کہ قرآن کے ذریعے کوئی عمل ایسا سامنے آ جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور سلامتی بھی اس میں نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہومو سیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی یورپ میں عام ہے اور اسے یہ غیر سلامتی والا نظام نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں خواہش اپنے حساب سے کر سکتے ہو. لیکن جنسی خواہش کا ہی آگے بڑھانا، چاہے وہ ہم جنس پرستی ہو یا مخالف جنس پرستی ہو، بہرحال جنسی عمل اللہ کا حکم نہیں ہے. وہ ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہی اپنا زندگی کا مقصد بنا لینا ہرگز نہیں ہے. زندگی کا مقصد اللہ نے کچھ اور دیا ہے. با کردار بننا، بہترین معاشرہ بنانا، معیشت کو مستحکم کرنا، سلامتی والا نظام لانا. تو یہ سب کچھ ان کے اندر نہیں ہے. وہ مان کر نہیں پلٹتے. ان کے سامنے قرآن کی آیت آ بھی جائے تو وہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ انسان کے ذاتی اعمال، حالانکہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بشرطے کہ لوگ غور و فکر کرنے والے ہوں. تو اس لیے آگے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے پیغام کے پیچھے چلو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں کہ تم قرآن کو سمجھ کر اگر کوئی عمل اپنا چھوڑ دو گے جس کی تصدیق قرآن آیت نہیں کرتی ہے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم کر دیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تمہیں وہ نتائج ملتے رہیں گے. کس لیے کہ بے شک اللہ جو وہ رحم سے حفاظت کرنے والا. اللہ کے پاس وہ ہے ہی نہیں کہ تم اگر اللہ کو مان رہے ہو تو تمہارے عمل کا نتیجہ دیا جائے اور نہیں مان رہے تو نہیں دیا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ سب کچھ قرآن سمجھ کر عمل کرنے سے ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھ کر عمل نہیں کرتے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. اب آئیے دوسری آیت جو سوال میں جس کا حوالہ دیا گیا سورہ صف اور اس کی آیت نمبر 1 سے 3، 61 کی 1 2 3. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. اب دیکھیے یہ مروجہ رواتی ترجمہ ہے. سب بہا فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں، فرما برداری میں تیر رہے ہیں. سبح کا بنیادی مطلب فرما برداری میں تیرنا. تو فرما برداری میں تیر رہے ہیں للہ اللہ کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بلندیوں میں ہے اور جو پستی میں. ہر ایک جو بلندی میں اور ہر ایک جو پستی میں ہے وہ سب اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے کیونکہ اللہ ہی کا حکم غالب ہے. لہذا بلندی اور پستی میں جو بھی ہے، یہ انسان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی فرما برداری میں تیر رہے ہیں. یعنی مکمل فرما برداری اختیار کیے ہوئے، وہ ہرگز اللہ کی قطعی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. اس لیے پھر آگے اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم فعل نہیں کرتے ہو، جو تم عمل نہیں کرتے ہو. تو یہ اللہ نے کائنات کی مثال دے کر کہ چاہے بلندی ہو یا پستی ہو، جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کی فرما برداری میں تیر رہے ہیں، مسلسل تیر رہے ہیں. اس میں سرم و نافرمانی نہیں ہو رہی ہے. اگر کچھ ہوتا تو تمام حرکتی نظامی سب تباہ ہو جاتا، رات دن کا آنا تباہ ہو جاتا، 24 گھنٹے کا ہونا تباہ ہو جاتا. جہاں جس طرح سے جس خطے میں جیسا اللہ نے کر رکھا ہے وہ ویسے ہی ہوگا. چاہے وہاں 22 گھنٹے سورج نکلے، چاہے وہاں 6 مہینہ دن ہو یا 6 مہینہ رات ہو، تو وہ اسی حساب سے آتا ہے اور اس میں لوگ اپنی زندگی ویسے ہی گزارتے جو اللہ نے پیمانہ دے رکھا ہے. اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہاں یہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ 21 گھنٹہ سورج نکل رہا تو آپ اس کو کم کر کے 15 گھنٹے کر دیں. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقرر کردہ پیمانے ہیں اور اسی کے مطابق وہ فرما برداری اختیار کیے ہوئے. اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم فعل نہیں کرتے ہو، جو تم عمل نہیں کرتے ہو. اگر تم کچھ کہہ رہے ہو تو عمل کر کے دکھاؤ. اگر عمل نہیں کرتے ہو تو تمہارا کہنا فضول ہے. کیوں کہتے ہو؟ جب عمل کرنا ہی نہیں ہے تو کہتے کیوں؟ ہمارے یہاں جیسے لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم تو جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا جنت تو ہمارے باپ کی میراث ہو گئی ہے، وہ تو ہمارا نام لکھ دی گئی ہے.
ہم نے جتنے بھی گناہ کیے چند دن گزار لیں گے جہنم میں، پھر واپس آ جائیں گے اس طرف. یہ عام رجحان بنا ہوا. لیکن کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ نے تو دو ہی موقف دیا، یا جنت یا جہنم، وہ بھی ہمیشگی کا، خالدین فیہا لفظ ہے ساتھ میں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بدعمالی کے نتائج بھگت کر اور پھر اس کے بعد خوشحالی میں آ جاؤ گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اپنے بدعمالیوں کی سزا بھگت کر پھر خوشحالی کی طرف آ جاؤ گے، یعنی جہنم سے نکل کر جنت میں آ جاؤ گے. اللہ نے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں بتائی. یہ اللہ پر تم بہتان باندھتے ہو، جو کچھ اللہ نے نہیں کہا وہ کہہ رہے ہو. اس لیے پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. کبورا مقتن، بڑی ہی ناپسندیدہ ہے، سخت ناپسندیدہ ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو تم فعل نہیں کرتے، جو تم عمل ہی نہیں کرتے ہو. تو اللہ اسے سخت برا سمجھتا ہے، سخت ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک کہ تم کہہ رہے ہو اور عمل اس پر کر ہی نہیں رہو. نہیں، تم نے دعویٰ کر لیا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن تمہارا جو عمل ہے وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ سچ کہو، تم جھوٹ کہتے ہو. اللہ کہتا ہے سلامتی والے بن جاؤ، تم لوگوں کے لیے غیر سلامتی والا نظام نافذ کر رہے ہو. اللہ کہتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو اور تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو. اللہ ملاوٹ کرنے سے منع کرتا ہے، تم ملاوٹیں کر رہے ہو. اللہ باطل کا ساتھ دینے سے روکتا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو، باطل کے خلاف نبرد آزما ہو جاؤ. تو آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو کیا یہ سب کچھ وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں؟ وہ آپ کا فعل ہی نہیں ہے، وہ آپ کا عمل ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. یقینی سی بات ہے کہ اللہ اس کا نتیجہ کسی حال میں آپ کو نہیں دے گا. اب گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درس قرآن کی آیتوں کے مطابق ہوتا ہے، ہم اللہ کی بات میں بغیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کیے بغیر بات سمجھاتے ہیں، یہ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام سے ہی سمجھاتے ہیں، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں. ہم قرآن کو مکمل اور تفصیل شدہ مانتے ہیں، اس کی تفصیل کے لیے غیر اللہ کے کلام کے سہارے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. ہم قرآن کو آخری اور مکمل کتاب مانتے ہیں، لہذا ہماری ہر بات کی گواہی قرآن آیت دیتی ہے. تو آپ ہمارے درس اپنے ہم خیال لوگوں اور ان لوگوں میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو حق جاننے کی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، ان تک ہمارے درس ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی حق تک جلد پہنچنے کے قابل ہو جائیں اور کوئی ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھا دیں دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلام لانا، یہ ہے ایمان والوں کا شیوا. تو مثالی بستی آپ اسی وقت بنا سکتے ہیں جب مثالی لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ اللہ کے ماننے والے باکردار افراد اکٹھے ہوں گے، پھر جا کے وہ معاشرہ بنے گا، پھر وہ نظام آئے گا، پھر وہ مثالی ایک نمونہ بن جائے گا دنیا کے لوگوں کے لیے. میں حجت تمام کرنے کے لیے ایک تیسری آیت بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. اس کے لیے اب آپ آئیے سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 137، 4 کی 137. اب دیکھیے یہاں لکھا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر کفر میں بڑھتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. دیکھیے کس قدر واضح بات ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک ماننے والے لوگ، ثم کفروا، پھر وہ انکار کر دیں، ثم آمنوا، پھر مان لیں، ثم کفروا، پھر وہ انکار کر دیں، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں انکار میں. لم یکن اللہ، نہیں یہ ہے اللہ، لیغفر لہم، ان کے لیے حفاظت کرنے کے لیے، ولا لیہدیہم، اور نہ انہیں ہدایت دینے کے لیے، سبیلا، ایک راستے کی. اس آیت میں اللہ نے وضاحت کر دیا کہ بے شک جو لوگ مانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، یعنی پہلے دعویٰ کرتے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، عملی طور پر اس کا انکار کر دیتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے کہ ہم ماننے والے ہیں، لیکن ان کا عمل پھر انکار کی وضاحت کر دیتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت کے مطابق عمل ہی نہیں کرتے ہیں. تو دراصل یہ لوگ انکار میں ہی بڑھتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ سے کوئی حفاظت نہیں ہے، نہ انہیں ایک راستے کی ہدایت دی گئی، کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل ہی نہیں کرتے ہیں.
اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں تو نتیجہ کیسے ملے گا؟ تو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ آپ مانے انکار کریں، مانے پھر انکار کریں، تو اللہ کو یہ منافقت ہرگز پسند نہیں ہے، نہ اللہ اس کا کوئی جزا دے گا، کوئی نتیجہ دے گا۔ اب آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ نام، عبادات یا کردار اور عمل؟ تو آپ ضرور کمنٹ میں تحریر لکھیں کہ آپ کے نزدیک کیا کچھ صحیح ہے، تاکہ ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہمارا درس رائے گا نہیں جا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو اس کی وہ نشاندہی کرنا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں کل بلا رہا ہو، کوئی الجھن پیدا کر رہا ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں آیا تو میں آپ کے سوال کا جواب بھی موجود تھا، تو آپ آیت کے حوالے کے ساتھ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔